अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज विद यू के साथ इस टॉपिक के दूसरे पार्ट के साथ हाज़िर हूँ। पहले हिस्से में हमने बात की कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से इंतहा पसंदी बढ़ रही है, उस से नुकसानात क्या हो रहे हैं मुआशरती सतह पे। अब हमने ये बात करनी है कि आखिर इसकी वजूहात क्या थी और इसके पीछे कौन से इंटरेस्ट ग्रुप थे जिन्होंने इस जहर को हमारे मुआशरे में घोला है कि आज जो है हम इंसान बाद में हैं, उससे पहले हम किसी फ़िरके के लिए हैं या कि कोई गुरोह के साथ है। मतलब इंसानियत पीछे रह गई। शख्सियतों के अंदर, उनके सोचों के अंदर पहले उसकी शनाख्त कुछ और बन रही है, जो उसके मसलक को, उसके ग्रोह को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और इंसानियत बाद में है। ये ज़ियाउल हक के ज़माने से सिलसिला शुरू हुआ और बीज उस वक्त बोया गया और आज ये फलदार या कांटेदार दरख्त, जो जिसको जैसे समझे वो उसको समझ सकता है। कुछ के लिए ये कांटेदार दरख्त है और कुछ के लिए यकीनन, जो कि बहुत महदूद लोग हैं या महदूद क़ुव्वतें हैं, उनके लिए फलदार भी है, क्योंकि इनसे इनकी रोटी और रोज़ी का मामला जुड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा हुआ 1979 में, और उस इनकलाब के जो अहदाफ थे, जो एजेंडा था, उस इनकलाब बर्पा करने वालों ने उसी वक्त बता दिया, जैसे कि हर इनकलाब के मकासद उनकी लीडरशिप बताती है। वो इनकलाब बुनियादी तौर पे सरदार दाऊद की हुकूमत के ख़िलाफ़ था, और उस इनकलाब के अहदाफ औरतों का के ख़रीद फ़रोख्त पे पाबंदी थी। उस इनकलाब के मकासद में जागीरदारों से, ख़वानीन से ज़मीनें छीन के गरीब किसानों में तकसीम करना था। उसके अहदाफ में सूद पे पाबंदी थी। ये ऐसे अहदाफ थे जो सिर्फ अहदाफ नहीं थे, उन्होंने पहले चंद महीनों में ये करके दिखाया। जब साम्राज्य ने, अमेरिकी साम्राज्य ने, उनके यूरोपीय इत्तेहादियों ने, और जब पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात ने ये देखा कि वहाँ पे तर्ज़ हुक्मरानी तब्दील हो रही है, वहाँ के रियासत का जो किरदार है वो बदल रहा है, अफ़गान मुआशरा तब्दील हो रहा है, अफ़गान मुआशरे के अंदर जो है वो तरक्की आ रही है, और
اس کے ثمرات یقیناً افغانستان کے سرحدوں کے اندر نہیں رہیں گے. بہت سارے ممالک اس انقلابی جو اقدامات ہیں، اس کے فوائد ہیں، وہ دیکھیں گے اور اپنے معاشرے کے اندر اس کو نافذ کرنے کے لیے متحد ہوں گے، اور ایک مزاحمت سیاسی طور پہ اور انقلابی طور پہ ہوگی. اور سب سے بڑا چیلنج امریکی سامراج کو تھا، جس نے اپنے مفادات کے لیے، اپنے سامراجی مفادات کے لیے دنیا کے ہر کونے میں بحری بیڑے، فوجی اڈے، ایئر بیسز اور آمریتوں کو کی حمایت وغیرہ سب یہ سارے کام کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ سچویشن آگے بڑھتی ہے تو اس کے اثرات عالمی طور پہ، عالمی سطح پہ دنیا میں پڑ سکتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کو آمادہ کیا کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ افغانستان کے اس انقلاب کی نہ صرف مزاحمت کرے بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کرے. اور اس کے بدلے میں بہت بڑے فنڈز حاصل ہوئے، اور جس سے ریاست کو تو فائدہ پہنچا یا نہ پہنچا، لیکن بہت سے انفرادی طور پہ با اختیار لوگوں کو ارب پتی اور کھرب پتی بنا دیا. ڈرگ کا کاروبار شروع ہوا، اسلحے کی ٹریفکنگ شروع ہوئی، اور تربیت اور اسلحے کے ساتھ افغانستان میں اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے نتیجے میں تو جو کچھ ہوا آج سب دیکھ رہے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو جہاد بنا کے پیش کیا گیا، جبکہ یہ جہاد نہیں تھا اور ایک انقلابی حکومت کو ختم کرنے کا ایک سیاسی ایجنڈا تھا. اور اس جہاد کو جاری کرنے کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے یقیناً افرادی قوت کی ضرورت تھی. اب ایک ایسا معاشرہ جہاں امن پسندی ہو، جہاں ٹالرنس ہو، جہاں جو ہے وہ برداشت ہو، وہاں پہ تو مین پاور ملنا مشکل تھا. لہٰذا انہوں نے مختلف جگہوں پہ درسی کتابوں میں، مدرسوں میں اور بہت ساری جگہوں پہ یہ چیزیں کی، کورسز تبدیل کیے، کورسز کے اندر ایسی باتیں کی جو عام طور پہ اب وہ خود بھی اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں. لیکن پل کے نیچے بہت پانی بہہ چکا ہے، اب یہ خود اس تھریٹ میں ہیں، اس ساری چیزوں میں ہیں. لیکن اب چونکہ معاشرے کے اندر ان چیزوں کو پینیٹریٹ کروا لیا، انہوں نے داخل کروا لیا، لہذا اس سے بیک آؤٹ ہونے میں، اس کو سے پیچھے ہٹنے میں، اس سارے معاشرتی مزاج کو بدلنے کے لیے خود بہت بڑے اصلاحات کی اور چھلانگ کی ضرورت ہے، جو اب ان کے بس میں نہیں رہا ہے یا کر بھی نہیں سکتے. اب پاکستانی معاشرہ اس عذاب کو بھگت رہا ہے، اور ہم کسی کے لیے استعمال ہوئے، ہم عالمی سامراج کے لیے استعمال ہوئے، ہم عرب امریتوں کے لیے استعمال ہوئے. لیکن اب ہم اس فصل کو کاٹ رہے ہیں، جو فصل ہم سے اگوایا گیا تھا، جو بیج ہم سے ڈلوائی گئی تھی. اب اس کے لیے ایک بہت بڑی جرأت اور بڑے ایک تحریک کی ضرورت ہے، وہ معاشرتی تحریک کی ضرورت ہے، وہ سیاسی تحریک کی ضرورت ہے، وہ لٹریچر کے فیلڈ میں تحریک کی ضرورت ہے، وہ ادب، شاعری
کہ تحریک میں اس کی ضرورت ہے کہ ساری چیزوں کی مزاحمت کی جائے، تب ہی جا کے معاشرہ اس عذاب سے اپنا پیچھا چھڑا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، تھینک یو۔